अस्सलाम वालेकुम। निखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। तसव्वुर नाज़िश मुनीर, किस्त नंबर 4। एहतशाम भाई, आप यहाँ? उसे सीढ़ियाँ उतरते देखकर अमारा ने पूछा। क्यों, मेरा यहाँ दाखिला ममनू है? वो अब्रू उचकाकर पूछा। अरे, आपका होने वाला ससुराल ताया का घर है, जब चाहे आए। वो इसकी अनस और अरोहा के हवाले से बहुत इज्जत करती थी। वो सर हिलाता बाहर निकलने लगा। इतनी जल्दी जा रहे हैं? आप उससे मिल दिया? शरारत से राजदारी से पूछती मुस्कुराई। एहतशाम ने सर झटकते अपने गुस्से पर काबू पाया। तुम्हारी बहन का जब दिमाग सेट हो जाए अच्छे से देख लूँगा। वो खुद पर कंट्रोल कर गया। अच्छा जी, अभी हमारी फौजी अपनी मंगेतर से सही मुलाकात नहीं कर पाया। वो हंसी थी। एहतशाम ने ऊपर देखा। अरोहा रेलिंग पर झुकी इन्हें देख रही थी। बदकिस्मती से मेरे नसीब में सुकून नहीं लिखा गया है, वो इसे सुनाने को तेज आवाज़ में बोला। अरोहा ने गुस्से से रेलिंग थामी। आपस से लड़ाई हो गई है क्या? वो परेशान हो गई। नहीं, वह मुस्कुराने लगा। उसे अरोहा का दिल जलाने में मज़ा आने लगा था। अमारा ने गैर इरादी तौर पर ऊपर देखा। अरोहा तेज नज़रों से इन्हें देखती पलट गई। आपने आपू को डांटा है? तुम्हारी बहन किसी को इतनी इजाज़त देती है? वो अब्रू उचकाता शरारती अंदाज में कहता मुस्कुराया। मेरी कोई मदद चाहिए है कैप्टन एहतशाम? वो ताबेदारी से पूछने लगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। पैदा भी तुम्हें नोबल इनाम मिलना चाहिए। तुम अरोहा के साथ सुकून से ज़िंदगी गुजार रही हो। अमारा ने इसकी बात पर सर हिलाते राजदारी से कहा। आप भी इनके साथ सुकून से रह लेंगे। हुस्न के पुजारी जुनून नास खूबसूरत दिल नहीं देखा करते। वो तल्खी से कह गया। कैप्टन साहब, मेरा नहीं ख्याल आपकी बीवी को आपके साथ होने पर अपनी ज़ात पर कोई पशेमानी होगी। वो रसानियत से उसकी फौजी हेयर कट बियर्ड में जचती शख्सियत को देखती बोली। वो जेबों में हाथ डाले इत्मीनान से इसकी बात सुन रहा था। इतने हैंडसम फौजी को कोई बेवकूफ़ ही इनकार करेगी? अमारा ने शरारत से कहा था। वो ज़रा मुस्कुराया, फिर इसका इत्मीनान देखकर एहतशाम ने सर झटका। नाआशनाई एक नेमत है, और तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारी झोली में मोहब्बत में बेकदरी नहीं आई। उसका सर थपकता वो लंबे डग भरता बाहर निकल गया। कैप्टन साहब, काश आपको मालूम होता कि मेरे हिस्से में मोहब्बत का रोग आया है, जो ना सांस लेने देता है और ना दम निकलने देता। अमारा ने आंखों में आई नमी को सख्ती से रगड़ती इसकी चौड़ी पुश्त को देखा था। सूरज की छनकर आती धूप पड़ने से इमारत की चौथी मंजिल पर वाक़े ऑफिस हफ्सज़दा हो रहा था। कैफ ने ऑफिस में कदम रखते ही एसी ऑन कर दिया। सोफे पर बैठे वो गुस्से में कफ मोड़ने लगा। कुछ देर बाद ऑफिस का दरवाज़ा खोलते एक नौजवान ने अंदर कदम रखा। भाई, कुछ ठंडा मंगवाएं। उफ, बाहर तो आग बरस रही है। जून के दिनों में गर्मी जोबन पर थी। जनाब को ठंडा चाहिए। पहले इस बात का जवाब दो जो आजकल किस लड़की के साथ हो। वो बगैर लिए दिए तैश में आता बोला। क्यों पूछ रहे हैं? वो मेरी प्राइवेसी के खिलाफ है। जेब से सिगरेट निकालता कैफ के टेबल पर लाइटर उठाने लगा जब कैफ ने उसके मुंह पर जोर से तमाचा मारा। मैं क्या बकवास कर रहा हूँ? किस लड़की के साथ हो? किसके साथ हूँ या किसके पीछे हूँ? किसके मतलब पूछ रहे हैं? आखिर ने गाल पर हाथ रखते नखवत से पूछा। सबका बताओ, बल्कि अपना फ़ोन दिखाओ। कैफ के धारने पर आखिर ने अपना फ़ोन खोलकर उसके सामने किया। कुल कितनी लड़कियों को डेट कर रहे हो? 7। सबकी उम्र बताओ और नंबर निकाल कर दिखाओ। कैफ के हुक्म पर उसने नंबर निकाल कर उसके सामने रखे और कहने लगा। 28, 14, 19, 15, 26, 22 और ये वाली 17। ईश्वा नामी लड़की कौन सी है? उसके चेहरे को खूबसूरत नकूश सख्ती लिए हुए थे। इनमें से कोई भी नहीं, वो बेजारी से बोला था। कब से इसके पीछे हो? पिछले 1 माह से। तुम्हारे पास बहुत वैरायटी है, इसका पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? कैफ ने उससे जांचा। कमबख्त, एक तो बहुत हसीन है, दूसरा जब गुस्सा करती है जान निकाल लेती है। उसने दिल पर हाथ रखते हुए ढंगे अंदाज में कहकहा लगाते कहा। कोई तस्वीर है? नहीं, कभी हाथ ही नहीं लगी, लेकिन मेरी तसव्वुर की आंख से देखो, बहुत हसीन है। इसका लहजा कमीनगी लिए हुए था। सीरियस किसके साथ हो? उसने फ़ोन की तरफ इशारा करते अब्रू उचकाए। किसी के साथ भी नहीं। इन्हें दफ़ा करो। जिन्हें खुद अपने बाप भाई की इज्जत की परवाह नहीं, वो मेरी इज्जत बनने के काबिल नहीं। नखवत से कहता वो सिगरेट सुलगाने लगा। अशफा नियाज़ी का पीछा छोड़ दो। क्यों? और उसे कैसे जानते हो? वो चौंका था। इसका भाई तुम्हारे पीछे लग चुका है। असरार नियाज़ी की पहुंच खुफिया एजेंसी तक है। इसके ताल्लुकात बहुत मजबूत हैं। तुम्हारे नाम पर घर नोटिस भिजवाया। अगर अभी उसकी बहन को तंग किया तो अगली मरतबा तुम्हें उठवा लेगा और वहाँ फिकवाएगा जहाँ तक मेरी रसाई तक मुश्किल होगी। इसकी माँ बहन नहीं हूँ जो ऐसे ही हाथ आ जाऊँ। वो कमीनगी से बोला था। बंदा बहुत पहुँच वाला है। आखिर
میری بات سنو، دل بہلانے کو بہت سی عورتیں تمہیں بازار میں مل جائیں گی، خدارا تم اپنی عزت نہ صحیح خاندان کی عزت کا خیال کرو۔ بھلا اسی میں اسرار نیازی کی بہن کا پیچھا چھوڑ دو، وہ اگر تمہارے پیچھے ایک دفعہ پڑ گیا معاف نہیں کرے گا۔ میں خیال کروں خاندان کی عزت کا؟ ہاں، اور جو خود آپ گھر سے نکل کر نہ جانے کس عورت کے ساتھ رہ رہے ہیں اس کا کیا؟ مجھے ماموں سے اپنی امی کا حق چاہیے، اور جب تک امی مان نہیں جاتی میں گھر واپس نہیں آؤں گا۔ اربوں کی جائیداد پر ماموں اکیلے قابض نہیں ہو سکتے، ہماری ماں کا بھی اس میں حق ہے، مگر ماں صاحبہ کو بھائی کی محبت میں سب کچھ قربان کرنے کا جنون سوار ہے۔ وہ سمجھتی ہیں کہ ہمارا اپنا کاروبار اچھا چل رہا ہے، مگر انہیں یہ حقیقت تسلیم کرنی ہوگی کہ پیسہ جتنا بھی ہو کبھی کافی نہیں ہوتا۔ باقی میں اس وقت ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہوں، سمجھ میں آیا؟ وہ اسے کال کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگر پیسہ نشے کی طرح لت بن جائے تو چاہے کسی کے پاس کروڑوں ہوں، اس کی ہوس پھر بھی ختم نہیں ہوتی۔ جیسے وہ کہاوت ہے، لالچ سمندر کی مالت ہے، جتنا بھرو کم ہی لگتا ہے۔ آپ رات کو کس کے ساتھ اور دن میں کس کے ساتھ ہوتا ہے خوب جانتا ہوں، کبھی امی کو نہیں بتاؤں گا، لیکن وہ جملہ ادھورا چھوڑ گیا۔ لیکن کیا؟ بکو۔ 5 لاکھ میرے اکاؤنٹ میں شام تک بھی کروا دیں، دبئی جانا ہے کچھ ٹک ٹاکر فرینڈز کے ساتھ۔ وہ کمینی مسکراہٹ لیے ہوئے بولا تھا۔ اپنی سیر و تفریح اور آوارگی کم کر دو آخر، کسی غیرت دار گھرانے سے پالا پڑ گیا نا تو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ جسٹ چل برو، لیو۔ کیف ہاتھ سے اسے جانے کا اشارہ کرتا سگریٹ سلگانے لگا۔ چاند کی روشنی التمش نیازی کے گھر پر چھن کر پڑ رہی تھی۔ پستہ رنگ کی قمیض شلوار زیب تن کیے، رولکس کی گھڑی دائیں کلائی میں باندھے، بھورے رنگ کے جوتے پہنے، مضبوط قدم اٹھاتا انس نیازی تیزی سے سیڑھیاں عبور کرتا لاؤنج میں داخل ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ احتشام کا میسج اس سے صبح موصول ہوا تھا۔ شہزادہ گلفام، جب آپ کی تیاری مکمل ہو جائے تو خود آ جانا، میں ماما بابا کو لے کر نکل رہا ہوں، رافعہ پھپھو کی مسلسل کالز آ رہی ہیں۔ انس نے منہ بسور کر پیغام پڑھایا تھا، اپنے معصوم جوان بھائی کو تنہا چھوڑ جانے والے کھڑوس فوجی، یہ گھر ہے تمہارا، آرمی یونٹ نہیں جو 2 منٹ دیر ہو جانے پر تم مجھے سزا کے طور پر رات کے اندھیرے میں چھوڑ جاؤ گے۔ وہ جدے دل کے ساتھ اپنے پیغام بھیج کر موبائل قمیض کی جیب میں رکھتا گھر کے داخلی دروازے سے باہر نکلا۔ شوٹ یار، بائک کا ٹائر پنچر تھا اور احتشام گھر کی گاڑی لے گیا تھا۔ التمش نیازی کی لاک گاڑی پورچ میں کھڑی اسے منہ چڑھا رہی تھی۔ ہٹلر ابا جی کی گاڑی کی چابی تو دیتا جاتا، کیا دھکا لگا کر نکاح کی تقریب میں پہنچوں؟ وہ شکل بسور کر احتشام کو کال کرنے پر سنا رہا تھا۔ عمران نیازی کی گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی ان کے لان میں پڑی تھی۔ اس کے آگے سے بات سنے بغیر وہ تیزی سے پورچ عبور کرتا ان کے گھر کی طرف بھاگا تھا۔ انس کے سامنے آ جانے پر عمران نیازی نے گاڑی کا شیشہ نیچا کیا۔ خیریت برخوردار، تم ابھی تک نکلے نہیں؟ انہیں فکر ہوئی تھی۔ پیسنجر سیٹ پر بیٹھی رانیہ صاحبہ کو بھی تشویش نے گھیرا۔ کیا ہوا بیٹا، خیریت؟ ان کی چاہت سے انس کی فکر کرتے دیکھ کر پچھلی سیٹ پر انمتا کے ساتھ بیٹھی اشوا نے ناک سکوڑی۔ کبھی اپنی اولاد کے لیے اتنی فکر نہیں دکھائی۔ سر جھٹک کر رہ گئی۔ گاڑی کی چابی نہیں ہے میرے پاس چاچو، آپ مجھے اپنے ساتھ لے کر جا سکتے ہیں؟ وہ شیشے سے جھک کر انہیں اپنا مسئلہ بتا رہا تھا۔ ہاں کیوں نہیں بیٹا، تکلف کیوں کر رہے ہو؟ آؤ بیٹھو، انمتا بھائی کے لیے جگہ بناؤ۔ انہوں نے خوش دلی سے اسے ویلکم کیا تھا۔ انس گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولتا اندر بیٹھا۔ اشوا اپنی نشست چھوڑتی آگے ہو گئی۔ اب اشوا درمیان میں اور انس انمتا کے ارد گرد بیٹھے تھے۔ مجھے ونڈو سیٹ پر بیٹھنا ہے، اشوا نے روندو شکل بنا کر بڑبڑاہٹ کی۔ اشوا، تمیز سے بیٹھو۔ عمران نیازی نے اسے گھرکا۔ انس اور انمتا نے بیک وقت اشوا کی سمت دیکھا۔ اس کی رنگت سرخ ہو گئی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر کے خفت مٹانے کو سیٹ سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئی۔ اشوا پستہ رنگ کی فراک میں ملبوس، کالے بال سیدھے کمر پر پھیلائے ہوئے تھے، جیولری کے نام پر محض کانوں میں سنہری ایئر رنگز پہنے ہوئے تھے۔ وہ ہلکے پھلکے میک اپ میں بھی جچ رہی تھی۔ اس سے اٹھتی مردم کلون کی مہک پر انس نے سر چھٹکتے شیشے سے باہر نظریں ٹکا لیں۔ 1 گھنٹے سے زائد کا راستہ تھا۔ اشوا چپ چاپ غصے میں آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ انس کی شرارتی رگ پھڑ پھڑائی۔ میمنی، بندہ انسان بن کر بیٹھ جائے، اتنا غصہ اچھا نہیں، تمہاری نبض بھی پھٹ سکتی ہے۔ اس کے ماتھے پر غصے سے واضح ہوتے سبز رگیں دیکھتے انس نے مخلصانہ مشورہ دیا۔ آپ بھی اپنی چونچ بند رکھیں۔ اشوا نے بھی اسی کے انداز میں مدھم آواز میں سرگوشی کرتے اس کے پاؤں پر زور سے پاؤں مرا۔ آہ، وہ چونکا تھا۔ کیا ہوا؟ انمتا نے گردن اس کی جانب موڑی۔ نہیں کچھ نہیں، وہ اشوا کو گھورتا اسے ٹال گیا۔ تمیز سے بیٹھو بالبتوڑی، میں نے کون سا تمہارا پلاٹ اپنے نام کروا لیا جو میرا پاؤں توڑ کر لنگڑا کر کے نکاح کے لیے لے جاؤ گی؟ انس نے تیکھے لہجے میں کہتے اسے گھورا تھا۔
آپ کا نکاح ہے جو اتنی فکر ہو رہی ہے؟ سارا غصہ اس پر نکل رہا تھا۔ وہ سوچ کر رہ گئی، تم کیا چاہتی ہو اپنی نکاح میں لنگڑا ہو کر گھوڑی چڑھوں؟ وہ اپنے سینے پر انگلی سے دستک دیتا بحث پر اتر آیا۔ لنگڑے گھوڑے کو کوئی لنگڑی ہی ہاں کرے گی؟ وہ اپنی بات پر مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ تمیز سے بیٹھو بلبل توڑی، انس نے عمران نیازی کے انداز میں کہتے اس کی دبتی رگ دبائی تھی۔ افسوس ہوا میں نے خصہ پہنا ہوا ہے، کاش ہیل پہنی ہوتی تو آپ کا پاؤں اچھے طریقے سے سکون پاتا۔ وہ دانت پیس کر اس کے کان میں سرگوشی کرتی سیدھی ہوئی۔ ایک آنسو اس کی گال پر لڑکتا انس کے کندھے میں جذب ہو گیا۔ جانے انجانے میں اسے تکلیف دے گیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح ان کی گفتگو کا آغاز بحث اور اختتام لڑائی پر ہوا تھا۔ گاڑی میں غزل گونج رہی تھی۔ اشوا کی آنکھیں گلابی ہونے لگی، وہ اسے نظر انداز کرتی شیشے کے پار دیکھنے لگی اور انس اس کے چاندنی میں ڈوبے زرد چہرے کو۔ سمندر میں اترتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، تیری آنکھوں کو پڑھتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، تمہارا نام لکھنے کی اجازت چھن گئی جب سے، کوئی بھی لفظ لکھتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، تیری یادوں کی خوشبو کھڑکیوں میں رقص کرتی ہیں، تیرے غم میں سلگتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ نہ جانے ہو گیا ہوں اس قدر حساس میں کب سے، کسی سے بات کرتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، میں سارا دن بہت مصروف رہتا ہوں مگر جوں ہی قدم چوکھٹ پہ رکھتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ ہر ایک مفلس کے ماتھے پر علم کی داستانیں ہیں، کوئی چہرہ بھی پڑھتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، بڑے لوگوں کے اونچے بدنما اور سرد محلوں کو غریب آنکھوں سے تکتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، تیرے کوچے سے اب میرا تعلق واجبی سا ہے مگر جب بھی گزرتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، ہزاروں موسموں کی حکمرانی ہے میرے دل پہ وسیع، میں جب بھی ہنستا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ انس غزل کے بول سنتا سیٹ پر مزید کھسک کر بیٹھ گیا تاکہ وہ آرام سے شیشے کے پار دھندلاتی دنیا کا عکس دیکھ سکے۔ دور کہیں اس کے تصور میں کسی کا مسکراتا چہرہ روشن ہوا تھا۔ اشوا رافعہ پھپھو کی تلاش میں پنڈال سے نکلتی گھر کی جانب بڑھی۔ سمیر کی نکاح کی تقریب لان کے وسیع رقبے پر منعقد کی گئی تھی۔ پیروں کو چھوتی اپنی فراک احتیاط سے اٹھائے وہ گھر میں داخل ہوتی سامنے سے آتے اپنی پھوپھی زاد سے پوچھنے لگی، تم نے رافعہ پھپھو کو دیکھا ہے؟ وہ تیزی سے لاؤنج سے نکل رہا تھا، اس کے سوال پر ٹھہرا تھا۔ وہ ارد گرد نظر ڈالتی اس کے جواب کی منتظر تھی۔ تھوڑی دیر پہلے جب میں اور انس بھائی اندر آ رہے تھے تو وہ ارسلان بھائی کی تلاش میں تھی۔ اچھا، سب انہیں بلا رہے ہیں، سمیر بھائی کا نکاح ہونے لگا ہے، کس طرف گئی ہیں؟ وہ اپنی فراک سنبھالتی اس کے ساتھ ہی باہر نکل آئی۔ اس طرف اس نے ہاتھوں میں سامان کے ٹکڑے اٹھا رکھے تھے، اشارہ دائیں طرف کا بتایا۔ ارسلان بھائی بھی انتظام دیکھ رہے تھے۔ اچھا انہیں میں بلا لاتی، ٹھیک ہے۔ وہ اندر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اس کی جاتی پنڈال کے پچھلی جانب آتی ٹھہری۔ ایک منٹ، آہل نے دائیں جانب کہا تھا یا بائیں؟ وہ الجھ گئی۔ وہ سر جھٹکتی بائیں جانب چلتی۔ اپنے دھیان میں چلتے وہ کافی پیچھے نکل آئی تھی۔ ہر طرف درختوں پر تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ لگتا ہے میں غلط سمت آ گئی ہوں۔ وہ سر جھٹکتی مڑنے لگی جب ایک درخت کے پیچھے اسے ہلچل محسوس ہوئی۔ وہ دبے قدم اٹھاتی 2 قدم آگے بڑھی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے حواس دھنک کر رہ گئے۔ اروہا درخت کے قریب کھڑی تھی اور کوئی نوجوان اس پر جھکا ہوا تھا۔ وہ دونوں اس قدر قریب کھڑے تھے کہ اشوا کی آنکھیں جلنے لگی۔ وہ فوراً انتہائی غیر مناسب منظر سے منہ پھیر گئی۔ اروہا اور احتشام بھائی، توبہ! وہ جھرجھری دیتی وہاں سے پلٹ کر واپس مڑی۔ اس کا سر چکرا رہا تھا۔ جو زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد ہو تو ان میں ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، اور اگر تم اور اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو تمہیں اللہ کے دین میں ان پر کوئی ترس نہ آئے، اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ موجود ہو۔ سورۃ النور۔ وہ تیزی سے وہاں سے نکل جانا چاہتی تھی جب اروہا پر اس نوجوان کا وزن بڑھا اور اروہا کا بیلنس بگڑنے سے اس کی ہنس چٹک کی آواز کے ساتھ ٹوٹ گئی۔ اس نوجوان کی پیٹھ اشوا کی طرف تھی۔ وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکی۔ اس کے حواس جواب دے گئے۔ وہ جلتی آنکھیں لیے تیزی سے وہاں سے نکلتی کرسی سے ٹکرائی۔ انس اہل کے ساتھ سمیر کے کمرے سے بھابھی ارسلان کی بیوی کی ہدایت پر سامان لینے آیا تھا۔ اہل کچھ سامان لے گیا تھا اور فریش ہونے کے لیے واش روم گیا تھا۔ جب وہ باقی سامان اٹھا رہا تھا تو فضا میں آتش بازیاں ہونے لگی۔ انس نے ٹھہر کر کمرے کی کھڑکی کا پردہ اٹھا کر باہر جھانکا۔ لگتا ہے نکاح کی تقریب کا آغاز ہو گیا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے سوچتا سرسری نظر آسمان سے پنڈال کی طرف ڈالتا مڑنے لگا تو اس کے ہاتھوں سے ٹوکری گر کر زمین بوس ہو گئی۔
पिस्ता रंग की फ्रॉक में मलबूस लड़की मदहोश अंदाज में इस पर झुके नौजवान की कमर के गिर्द बाजू डाले खड़ी थी। अनस का सांस रुक गया। इतनी गैर अखलाकी हरकत न्याजी खानदान में किसी ने कोई नहीं की थी। उसने गुस्से से लम्ब खींचते खिड़की के पर्दे को थामा। लड़की की हील टूटने पर जरा सी लड़खड़ाई और उस नौजवान की शक्ल अनस पर वाज़ेह हुई। वो इस शख्स को नहीं पहचानता था। लड़की की इसकी सिमत पुश थी। वो इसकी शक्ल नहीं देख सकता था। इसकी ये वाहियात हरकत यहाँ होते देखकर खून खोल उठा था। इसका फ़ोन बुझा। आहल उसे कॉल कर रहा था। फ़ोन जेब से टटोलते उसने दोबारा खिड़की से बाहर देखा, वहाँ कोई नहीं था। उसने गुस्से से इर्द गिर्द नजर घुमाई। वो जल्दी से बाहर जाकर शख्स का मुंह तोड़ने का इरादा रखता था, जबकि पंडाल के पीछे से तेजी से हवास फाख्ता लड़की पर नजर पड़ते उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। अनस का हनूस रिंग करता फ़ोन उसके हाथ में बज रहा था। फिजा में आतिशबाजियां होने लगी थी। अशफा का दिल खौफ के ज़ेरे असर था। वो तेज़ी से वहाँ से निकल रही थी जब फ्रॉक में पाँव अटकने पर वो लड़खड़ा कर कतार में तकरीब की इजाफी बड़ी कुर्सियों से टकराई। फिजा में अर्ताश पैदा हुआ था। नौजवान आवाज़ पर फौरन अरोहा का हाथ थामता दरख्त की ओट में हो गया। अनस ने गर्दन मोड़कर जब खिड़की के पार देखा तो वहाँ कोई नहीं था, सवाए अपनी पिस्ता फ्रॉक संभालती हवास भागती अशफा न्याजी के। अनस शदीद गुस्से के आलम में लाउंज अबूल करता पंडाल की जानिब आया था। अशफा पंडाल के अंदर दाखिल होती अनमता की तलाश में तेजी से भागती स्टेज की जानिब जा रही थी जब रास्ते में इसका तसादुम एहतशाम से हुआ। अशुक ख्याल से वो स्टेज की जानिब अपना कैमरा लेकर जा रहा था। वो उसे हदायत करता आगे बढ़ गया। अशफा ने उसकी तरफ देखा। एहतशाम के कंधे चौड़े और कद लंबा था, जबकि बाहर अरोहा के साथ मौजूद शख्स दरमियानी काट कर रखा था। इसकी आंखें तेजी से गुलाबी होने लगी। एहतशाम स्याह सलवार सूट में मलबूस बहुत वजीह लग रहा था। वो स्टेज पर मुस्कुराता हुआ समीर के निकाह की तस्वीर बना रहा था, जबकि बाहर मौजूद शख्स पिस्ता सूट में मलबूस था। उसने दर्द से अपनी गर्दन झटकी। ये सब क्या क्या हो रहा है? इसका जहन माफ होता जा रहा था। वो स्टेज के करीब खड़ी थी। न्याजी खानदान के तमाम नफूस के चेहरों पर मुस्कुराहटें रक्स कर रही थी। उसने दूर से अपने ताया अब्बू और अब्बू की सिमत देखा। इमरान न्याजी हमेशा की तरह ऐसे कमतरी का शिकार अजीज़ न्याजी के करीब खड़े थे। अल्तमश ताया के साथ अजरार खड़ा था। अजीज़ ताया फ़ख्र से सीना ताने अजरार भाई की तरफ देखते किसी मेहमान के सामने अपनी औलाद के मुस्तकबिल का खाका खींच रहे थे। अपने अब्बू की सबकी मौजूदगी में झुकी गर्दन देखकर इसका दिल कटा था। अजीज़ ताया जब इसके अब्बू की सिर्फ बेटियां होने पर तंज करते ये बात भूल जाते थे कि इनकी भी 2 बेटियां हैं और इनकी औलाद किस तरह इनकी इज्जत की धज्जियां उड़ाते नफ्स के हाथों जिल्लत इनके लिए खरीद रही है, वो इंतहाई इज़्तिराब का शिकार थी। अशफा बात सुनो। अनस उसे लिए स्टेज से साइड पर आता उसे कुछ कह रहा था। अशफा का जहन मफलूज हो चुका था। उसने नजरें उठाकर अनस के गुस्से से सुर्ख होते चेहरे को देखा। कहाँ से आ रही हो तुम? वो काफ़ी गुस्से में था। मैं वो बाहर। उसने हाथ के इशारे से उससे बताना चाहा। उसकी आवाज़ ने उसका मुकम्मल साथ न दिया। कुछ पूछ रहा हूँ, बाहर किसके साथ थी? फूफो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या पूछना चाह रहे। उसकी उड़ी हुई रंगत देखते अनस को यकीन दहानी हो गई थी। उसने गुस्से से उसके सीधे गाल पर थप्पड़ दे मारा। क्या पूछ रहा हूँ? बोलो कौन था वो? उसका गुस्से से बुरा हाल था। वो उसे झंझोड़ता पूछ रहा था। अशफा ने बेयकीनी से अपने गाल पर हाथ रखते उसे देखा और फिर अपनी पूरी कुव्वत से उसने अनस को जवाबी थप्पड़ दे मारा। आपकी हिम्मत भी कैसी हुई मुझ पर हाथ उठाने की? वो दोनों पंडाल के आखिरी हिस्से में खड़े थे। सब लोग स्टेज के नज़दीक मौजूद थे। निकाह की रस्म के दौरान किसी का इनकी सिमत ध्यान नहीं गया था। अच्छा, तो वो कौन था जिसके साथ बाहर थी? इस वक्त तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आई? ज़रा हमारी इज्जत का ख्याल नहीं आया? अनस ने गुस्से से अपने बालों में हाथ फेरते खुद को कंपोज करना चाहा। कहाँ? आप क्या बकवास कर रहे हैं? होश में तो हैं? वो गुस्से से बोली। तुम अभी बाहर इस घटिया आदमी के साथ। अनस का तनफ्फुस बिगड़ा था। बाहर से आ रही हो, अपनी शक्ल देखो, तुम्हारा चेहरा सब बता रहा है। अनस ने उसकी उड़ी हुई रंगत पर चोट की। बाहर से तो आप भी आ रहे हैं? वो अल्फाज चबाकर बोली। तुमने पिस्ता फ्रॉक पहन रखी है। वो इसकी आंखों में देखते अफसोस से बोला था। पिस्ता सूट तो आपने भी पहन रखा है। वो मजीद कहना चाहती थी। इसका गला आंसुओं से रिंध किया। अनस चौंका था। बोले बोले ना। मैंने आपसे पूछा पिस्ता सूट में नौजवान बाहर तन्हाई में पिस्ता फ्रॉक में मलबूस लड़की के साथ अपने नफ्स के हाथों मजबूर हराम कमा रहा था और मैं भी बाहर से आई हूँ। हाँ, मैं बाहर से आई हूँ। तो मेरे साथ कौन था वो? बोले। अनस उसकी आंखों में फैलता दर्द देख सकता था। क्योंकि मैं आपको महज जानती ही नहीं पहचानती हूँ, लेकिन आपको मुझ पर ज़रा एतबार तो दूर मेरे किरदार से आशनाई भी नहीं। मिस्टर अनस न्याजी, हेड्स ऑफ फॉर यू।
وہ درد سے مسکرائی تھی۔ انس کچھ کہتا جب دونوں نے کچھ گرنے کی آواز پر گردنیں موڑی۔ پنڈال کے درمیان پستہ فراک میں ملبوس لڑکی ٹوٹی ہوئی ہیل سے بمشکل چلتی میز کے ساتھ پڑی کرسی سے ٹکرائی تھی، جس کی وجہ سے زمین پر گلاس زمین بوس ہوا تھا۔ مار لیجئے، لوگ لہجوں سے مارتے ہیں، اب اپنا غصہ مجھ پر نکال لیجئے، جتنی بھڑاس ہے نکال لیجئے، میرا باپ آ کر آپ کو کچھ نہیں پوچھے گا، میرا وجود یہاں بے معنی ہے۔ لیکن وہ رندھی ہوئی آواز میں پھنکار رہی تھی، مسٹر انس نیازی، اشوا نیازی حرام نہیں کماتی، اور نہ میں باہر کسی غیر مرد کے ساتھ تھی، نہ میں نے کوئی ایسی حرکت کی ہے کہ آپ مجھ سے یوں اس طرح سے اپنا رویہ رکھیں۔ اور اس کے غصے سے ہانپتے ہوئے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اشوا نے انس کے ہاتھ کی طرف اشارہ کرتے کہا، جس پر آپ مجھے یوں ذلیل کریں۔ آپ کو کیا میں اتنی بے غیرت لگتی ہوں جو اپنی اور اپنے باپ بھائیوں کی عزت کسی گھٹیا مرد کے سامنے رول دوں گی؟ انس کے دماغ کی رگیں پھٹ رہی تھی۔ اشو وہ سمجھنا چاہ رہا تھا۔ میرا نام مت لیں، وہ غصے سے کہتی 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ انس نے اس کے قدموں کی سمت دیکھا، وہ غصہ پہنے ہوئے تھی۔ انس کو ان کے درمیان ہوئی گاڑی کی گفتگو یاد آئی، وہ بہت غلط کر چکا تھا، یہ لڑکی کبھی بھی اتنا برا رویہ ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ اشوا، اس کے پکارنے پر وہ مڑ گئی، اس کا دل دھاڑے مار کر رونے کا چاہ رہا تھا۔ انس نے مڑ کر اشوا اور پھر پنڈال پر نظر گھمائی، وہ اس لڑکی اور باقی تمام چیزوں خود سمیت پر لعنت بھیجتا اشوا کے پیچھے بھاگا تھا۔ سارا راستہ خاموشی سے کٹا تھا۔ اشوا نے انمتا سے کسی قسم کی گفتگو نہیں کی تھی، وہ گھر آ کر سیدھا اپنے کمرے میں گئی تھی۔ واش روم سے کپڑے بدل کر نکلتی جب انمتا کمرے میں داخل ہوئی تھی، اشوا ٹیرس پر نکل آئی۔ انس اس سے بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اتنی حقارت کے بعد اس کا من بہت بھاری تھا، وہ کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ ساری تقریب وہ خود سے بے نیاز تھی۔ اشو، کافی پیو، بنانے جا رہی ہوں۔ انمتا نیچے جاتی اس سے پوچھنے آئی تھی۔ نہیں، میرا من نہیں۔ وہ افق پر نظریں جمائے کھڑی تھی۔ اندر لا کر لیٹ جاؤ، میں ذرا امی ابو کو دیکھا، تم باہر مت کھڑی رہنا، وہ اسے کہتی باہر نکل گئی۔ اشوا کمرے میں آتی، چائے نماز اٹھاتی، ٹیرس پر واپس آئی، نیت باندھی وہ نوافل ادا کرنے کو کھڑی ہو گئی۔ اس کا دل کسی کو اپنا حال بتانے کا نہیں چاہ رہا تھا، بس وہ چاہتی تھی کہ کوئی اس کا درد اس کے دل سے بغیر کہے جان لے۔ سجدے میں سر جھکا اس کا کب سے بندھا ضبط ٹوٹ گیا، وہ بے اختیار زمین پر سر ٹکائے روتی چلی گئی۔ ہر وقت آپ کا سجن نہیں رہتا، ہر ایک شخص کا آپ کی زندگی میں ٹھہرنے کا ایک دورانیہ ہوتا ہے۔ وقت گزرتے انسانوں کا ساتھ بھی دھندلانے لگتا ہے، سارے رشتے ایک ایک کر کے مدھم پڑ جاتے ہیں۔ اگر کوئی ہمیشہ آپ کے ساتھ، آپ کا ہمدم، آپ کا سچا ساتھی، آپ کا محافظ بن کر رہتا ہے تو وہ صرف اللہ ہے۔ وہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑتا، اس کے لیے آپ کے احساسات بے معنی نہیں ہوتے، وہ آپ کی نادانیوں سے عاجز نہیں آتا، وہ ہمیشہ آپ کو تھامے رکھتا ہے۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کوئی رہنما ذات اس کے سر پر اپنی رحمت نچھاور کرتی اسے حوصلہ دے رہی ہے، جیسے وہ اکیلی نہیں ہے، اس کا رب اس کے ساتھ ہے، وہ اس کے دل کا درد جانتا ہے، وہی اس کا دل ہلکا کر دے گا، اسے ہر طرح کے معاملات میں محفوظ رکھے گا۔ وہ روتی جا رہی تھی، اس کا دل ہلکا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ یونی کے گراؤنڈ میں بینچ پر بیٹھی افق پر نگاہیں جمائے ہوئے تھی۔ مجھے اتنا اوور ایکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، کوئی بھی غیرت مند مرد اپنے گھر کی عورت کو نامناسب جگہ دیکھے تو اسے غصہ آئے گا، اشوا نے لب کاٹتے سوچا۔ بالوقت اس کے دائیں جانب اچھی فیری نمودار ہوئی۔ اشوا، اگر تم رشتوں کو ترسی ہو تو اس میں کسی کا قصور نہیں ہے، وہ تمہارے بچپن کے ٹراماز ہیں، اب ان کے زیر اثر اپنا حال گھٹ گھٹ کر مت گزارو۔ تبھی اس کے بائیں جانب بری فیری نمودار ہوئی۔ اس سب میں تمہاری فیملی کا قصور ہے، وہی تمہیں چاہت اور توجہ نہیں دے پائی، اسے تم ایسی زندگی گزار رہی ہو۔ اشوا نے دائیں جانب دیکھا، اس کی رنگت زرد پڑ رہی تھی۔ نہیں، تمہیں اپنے ٹراماز کا سامنا کرنا ہوگا۔ کسی چیز کا خوف انسان کے سر پر تب تک حاوی رہتا ہے جب تک وہ اس خوف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سامنا نہ کر لے۔ دنیا کا کوئی دکھ آپ کو ڈرا اور تھکا نہیں سکتا اگر آپ ہمت کر کے اس کے سامنے ڈٹ جائیں۔ یہ 21ویں صدی ہے، یہاں ہمت والوں کی مثال دی جاتی ہے اور خوف سے منہ پھیر کر بھاگنے والوں کا بزدلی کا لیبل دے دیا جاتا ہے۔ جو ڈر گیا سو وہ مر گیا۔ تمہارے ابو اور تایا کی باتیں تمہیں مزید نہیں تھکا سکیں گی۔ دل میں چبھتی باتوں کا سرا ہمارے مائنڈ کرنے سے جڑا ہوتا ہے۔ جہاں ہم اپنے دماغ میں ایک بات بٹھا دیں، اب مزید یہ بات مجھے تکلیف نہیں دے گی، میں مزید اس دکھ اور کمی کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکوں گا، وہ غم ہمارے قد سے چھوٹا ہونے لگتا ہے، جیسے ہرن کا بچہ شیر کے سامنے چھوٹا لگتا ہے۔ خود کو شیر بناؤ جس کی بادشاہت ہو، ہرن بن کر دوسروں کو اپنی ذات کی کمزوری تک رسائی نہ دو۔ اچھی فیری نے اسے سمجھانا چاہا۔ کوئی فائدہ نہیں، وہ ہمیشہ ایسا کریں گے اور ان کی اولادیں تمہیں کبھی کھل کر جینے نہیں دیں گی۔ حسد زندگیاں کھا جاتا ہے۔ آج انس نے تمہیں تھپڑ مارا ہے،
کل کوئی اور اٹھ کر تمہاری تسلیل کرے گا۔ بری فیری نے کھڑکا۔ وہ تمہارا بھلا چاہتے ہیں اشوا، تم جانتی ہو وہ دل کے اچھے ہیں۔ اپنا دل انس کی طرف سے خراب مت کرو۔ اشوا کا سر چکرانے لگا۔ تم ان سے بالکل بات نہیں کرو گی۔ نیازی ہاؤس کبھی تمہیں سکون اور خوشیاں نہیں دے سکتا۔ بری فیری نے اسے حقیقت دکھائی۔ منفی مت سوچو۔ تمہاری ماں، بہن اور کوئی تمہارے اپنے خیال کرتے ہیں۔ جو کل ہوا وہ صرف غلط فہمی تھی۔ انس سے بات کر کے اسے سلجھاؤ۔ اپنا اچھا دوست مت کھو دینا۔ اچھی فیری فکر مند ہوئی۔ وہ تمہارے دوست نہیں ہیں، وہ ہمیشہ تمہیں تنگ کرتے ہیں، اور اچھے دوست دل نہیں دکھایا کرتے۔ بری فیری نے اسے جھنجھوڑا۔ تم اس کی نہ سنو، میری بات سنو، سمجھو اشوا، تمہیں اپنے دل سے ان ڈراماز کو نکالنا ہوگا۔ اچھی فیری بس ضد تھی۔ اشوا، کوئی تمہارا خیال نہیں کرتا، کوئی جدوجہد کرنے کی ضرورت نہیں۔ بری فیری چلائی تھی۔ خاموش، چپ ہو جاؤ۔ اشوا نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتے سر دائیں بائیں زور سے ہلانا شروع کر دیا۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ ایک جنگ تھی جو وہ خود سے لڑ رہی تھی۔ ایشو، کیا ہوا؟ شائنہ اس کے برابر میں بیٹھی حیرانگی سے اس کی اڑے رنگت دیکھتے پوچھنے لگی۔ شادی سے آئی ہو یا جنگ سے؟ حالت دیکھو تمہاری، رنگت کتنی زرد ہو رہی ہے۔ سب خیریت؟ شائنہ نے اس کا کندھا ہلایا۔ بس تھکاوٹ کی وجہ سے۔ وہ گمسم سی سوچوں میں الجھی بیٹھی تھی۔ شام میں وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں عصر کی نماز ادا کر رہی تھی۔ نیازی ہاؤس کے گھر کے باہر لان میں سپورٹ ہیوی بائک آ کر رکی۔ گیٹ سے پورچ میں داخل ہوتے انس نے سر سے ہیلمٹ ہٹایا۔ سیاہ بھورے بال اس کے ماتھے پر آ گرے۔ اس نے گرے گول گلے والی شرٹ پر سرمئی چیک شرٹ پہنی ہوئی تھی جس کے بٹن سامنے سے کھلے تھے۔ سرمئی جوگرز میں مقیم پاؤں زمین پر رکھتے اس کی غیر ارادی نظر عمران نیازی کے گھر کی سمت اٹھی۔ اشوا چہرے کے گرد دوپٹہ لیٹے نماز سے فراغت کے بعد آنکھیں موندے دعا کے لیے خلا میں ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی غصہ، چڑچڑا پن نہیں تھا، وہاں صرف سکون تھا۔ کوئی میڈم اشوا نیازی کو اس لمحہ دیکھ کر نہیں کہہ سکتا کہ یہ لڑکی ہر وقت انگارے چباتی ہے۔ ہر گزرتے لمحے انسان کے سر پر چھایا آسمان بدلتا رہتا ہے۔ قدموں تلے بچھے زمین نہ جس میں آپ سانس لے رہے ہیں وہ ایک سی رہتی ہے۔ بدلاؤ ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ ترجیحات بدلتی رہتی ہیں، لیکن اگر کچھ نہیں بدلتا تو وہ اللہ کی اہمیت اور اس کے قرآن کا ہماری طرز زندگی پر اثر انداز ہونا ہے۔ جتنا مرضی ماڈرن اور لبرل ہو جائیں، اپنی زندگی کی سب سے اہم ترجیح اللہ کو رکھے۔ جس نے اللہ کو تھام لیا وہ دنیا جہان کی نعمتیں اپنے نام لکھوا گیا۔ جیسے والدین آپ کی جوانی میں بھی آپ کا ایسے ہی خیال رکھتے ہیں جیسے آپ ننھے بچے ہوں۔ اللہ بھی آپ کو اتنا ہی چاہتا ہے جیسے اس نے آپ کو پیدا کیا۔ انسان کی خوشی اس کے ساتھ میں ہے۔ اپنے دل کی پہیلیوں کو سلجھاتے انسان اپنے ساتھ کی آشنائی حاصل کرتا ہے۔ آپ کو تخلیق کرنے والا اللہ اگر آپ کا نہیں تو یہ بے مول دنیا آپ کو اپنے قدموں تلے روندتی چلی جائے گی۔ مجھے تک دینے والے ہر ساتھ سے مجھے بچا۔ میرے دل میں اٹھتی ہر تکلیف سے مجھے نجات دے۔ میری ذات کو نقصان دہ ہر چیز کی تمنا میرے دل سے نکال دے۔ میری ذات کی کمیوں کو میری طاقت بنا دے۔ مجھے وہاں سے نواز جہاں میری بہتری ہو۔ مجھے کسی شے، چاہت یا انسان کی لا حاصل خواہش میں مبتلا نہ کرنا۔ نہ مجھے ان کی محبت میں اتنا اندھا کر دینا کہ میں تیرے احکام، تیری ذات کو بھولنے لگوں۔ مجھے ہر شے سے بے نیازی کر کے بحث اپنا اسیر کیا دے۔ میرے مولا، میرے پیارے اللہ، دنیا کی فکر، لوگوں کی تلخ باتوں اور حالات کی نظر کبھی میری ذات کو انتہا تک نہ جانے دینا۔ میرے دل میں سکون بھر دے۔ مجھے ہر فکر سے آزاد کر دے۔ میرے معاملات کو اپنے تئیں رکھنا۔ مجھے نہیں معلوم میری زندگی کی کشتی کس پار لگے گی۔ میں بے بس ہوں، پریشان ہوں، اداس ہوں۔ مجھے محض اپنے ساتھ سے نواز دے۔ مجھے تیری جنت تک کا سفر صراط مستقیم پر گزارنے کی ہمت اور ہدایت دے۔ اللہ یا رب العالمین، میرے دل و دماغ میں ابھرتی پریشانیوں اور اداسی کو میں تیرے حوالے کرتی ہوں۔ میری ذہن کو ہر تھکا دینے والی سوچ سے نجات دے۔ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات سے بلند کائنات میں کوئی نہیں۔ میں تیرا ہر حال میں شکر ادا کرتی ہوں۔ تو نے مجھے اپنے سامنے ہاتھ پھیلانے کے قابل سمجھا۔ شکر الحمدللہ۔ مجھے اور میرے پیاروں کو ہر بلا سے محفوظ رکھنا، آمین۔ چہرے پر ہاتھ پھیرتی وہ کچھ دیر وہیں بیٹھی رہی جب اس کا فون بجنے لگا۔ جی کون؟ انس کا نمبر دیکھ کر اس نے ناک چھڑاتے فون کاٹنا چاہا، پر دوبارہ بجنے پر اسے اٹھانا پڑا۔ میمنی، سارے آداب بھول گئی ہو، لگتا ہے اپنی شاگردی میں لینا پڑے گا۔ انس نے اس کے اجنبی رویے کو نظر انداز کیا۔ مجھے ایلین کی طرح بھٹکتی روح نہیں بننا۔ اب اپنی شاگردی سے کسی اپنے جیسے کو ہی نوازیے گا۔ فون کرنے کی کوئی خاص وجہ؟ کام سڑا کرو، مجھے بات کرنی تھی۔ اچھا، مجھے تم سے کچھ ضروری کہنا تھا۔
सीधी तरह कहे, माफ़ी मांगनी थी। अश्वा ने खिड़की से पर्दे हटाए। वो पोर्च में अपनी नई बाइक के करीब खड़ा था, जो अल्तमश ताया ने उसे सालगिरह पर तोहफे पर दी थी। इसका दिल चाहा बाइक की जाकर राइड ले और इसके साथ तस्वीर खिंचवाए, मगर सामने मौजूद शख्स को देखकर अपने ख्याल पर लानत भेजती पीछे हट गई। कौन सी माफ़ी? मैं बस कुछ बातें कल की क्लियर करना चाहता हूँ। वो उसके रिलैक्स अंदाज पर चिढ़ा। चीज़ें वहाँ सुलझाई जाती हैं जहाँ कोई रिश्ता हो। आप मेरे अच्छे कज़न हैं। आपको इस वक्त जो सही लगा आपने वो किया, लेकिन मुझे अब आपके किसी रवैये की वजाहत नहीं चाहिए। जब आपको अपनी गलती का एहसास ही नहीं, तो क्यों अपना और मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हैं? अशवा ने बगैर लिहाज किए उसे सुना दिया। क्या तो वो ठीक रही थी? अनस से माफ़ी ही तो नहीं मांगी जा रही थी। ऐसी बात नहीं है, तो मेरी बात को गलत मतलब रंग मत दो। मैं चाहता हूँ हम इस बात को भुला देते हैं। वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। वो रसानियत से बोला। वाह अनस नियाज़ी वाह, कितनी आसानी से आप कह रहे हैं कि भूल जाओ। कोई गेम चल रही है क्या? किसी राउंड में हार गई तो भूल जाओ। मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारकर मेरी तस्लीर करके आप कहते हैं कि अश्वा भूल जाओ। इसके गुस्से का ग्राफ चढ़ा। तुम हमेशा गुस्से में होश खो देती हो। मेरे अकेले की गलती नहीं है, तुमने भी जवाबन थप्पड़ मारा था। वो चढ़ा था। बिल्कुल, गलती तो मेरी है जो आपसे मक्समारी कर रही हूँ। खुश रहें और रहने दें। अल्लाह हाफिज़। अश्वा ने फ़ोन काटते बेड पर उछाला। समझते क्या है खुद को? एलियन। आए बड़े। मैंने अब अगर दोबारा आपसे बात कर ली तो मुझसे बड़ी गधी कोई नहीं होगी। वो गुस्से से कुर्ती सोच कर रह गई। समझते क्या है खुद को मेमनी? आई बड़ी, मुझे गुस्सा दिखाने वाली। मैंने अगर तुमसे दोबारा बात करी तो मुझसे बड़ा पांडा कोई नहीं होगा। वो कुर्ता हुआ अंदर की जानिब बढ़ गया।